قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ عاشق جن کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، سب سے پہلے تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پروگرام میں کہ اس کو عاشق جن کا نام ہم نے دیا ہے، کچھ دوستوں نے، کچھ احباب نے، کچھ معالجین نے، عاملین نے جو ہے وہ اس مسئلے کو عاشق جن کا نام دیا ہے۔ ہم اسے مس شیطان کہتے ہیں، شیطان کا مس ہونا، اور شیطان مس ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو عاشق جن کا مسئلہ جو ہے، جس میں جو ہے وہ مختلف کیفیات معاملات ہوتے ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ اس طرح کی حرکات بھی شیطان کر سکتا ہے۔ جی تو جب شیطان مس ہو جاتا ہے، انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ مختلف معاملات کر سکتا ہے، کبھی بھلاتا ہے، کبھی تکلیف دیتا ہے، کبھی کیا مختلف چیزیں۔ تو آپ کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ عاشق جن کی علامات کے حوالہ سے، سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جن انسان پر بری نظر رکھ سکتا ہے، اچھا، رکھتے ہیں، شیاطین انسان پر بری نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو بتایا ہے کہ بھائی کپڑے چینج کرو تو دعا پڑھ کے کرو، بسم اللہ پڑھ کے کرو۔ تم نے باہر نکلنا ہے تو دعا پڑھ کے نکلو۔ تم نے جو ہے وہ بازار سے گزرنا ہے، خواتین کو کہا خوشبو نہ لگا کے نکلو، بال کھلے نہ چھوڑو، اگر لیٹنا ہے تو اس طرح لیٹو، اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھو۔ تو یہ ساری وجوہات کیوں بتائیں؟ اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو کیوں بتایا؟ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ جی جس کو یہ کیفیت، مطلب یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس میں یہ کیفیات، یہ علامات ہوتی ہیں۔ عموماً مریض کو برے وسوسے آتے ہیں، بیڈ فیلنگز، برے وسوسے، اس کی جو ہے وہ بری کیفیت رہتی ہے، بیزار رہتا ہے، اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، اور اسی طرح اگر شادی شدہ ہے تو خاوند کے پاس عورت کا جانا ناپسند سمجھتی ہے، اس کو تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، برا لگتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے علاوہ مختلف کیفیات خواتین محسوس کرتی ہیں، مرد محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عورت ہے، کوئی عورت گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، پکڑ رہی ہے، مار رہی ہے، یا انہیں جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے، پکڑ کے کوئی ہراساں کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح خواتین بھی یہ محسوس کرتی ہیں کہ کوئی مرد انہیں ہراساں کر رہا ہے، پکڑ رہا ہے، مار رہا ہے، پیچھے دوڑ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی کنڈیشنز۔ تو یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں، یہ مس شیطان یعنی عاشق جن کو جس کو نام دیا جاتا ہے، اس کیفیت میں اس طرح کا محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ انٹرکورس تک خواتین محسوس کرتی ہیں، اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے، زیادہ تر عموماً پیچھے بھاگنے والے اور اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس طرح کا معاملہ بنتا ہے، اس طرح کی کیفیت بنتی ہے، تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ تو اب ہم آتے ہیں علاج پر۔ جی بات یہ ہے کہ شیطان یہ عمل اس وقت کرتا ہے جب وہ انسان سے زیادہ قوت محسوس کرتا ہے، یعنی اس انسان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اس انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی کنڈیشنز، کیفیات پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کی چاہے وہ بیجا گیا ہے، چاہے وہ خود اپنی لذت کے لیے یا کسی بھی معاملات کے لیے وہ کرتا ہے، کوئی بھی حرکت کرتا ہے، شیطانی حرکت اثر کرتا ہے، تو اس میں وہ جو شیطان ہے وہ اس پر حاوی ہوتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اس کے۔ اگر انسان اس شیطان کو کمزور کر لے، خود روحانی قوت، روحانی طور پر مضبوط ہو جائے، تو وہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اس شیطان کو ہم نے خود جو ہے وہ شیطانوں کو حاوی کیا ہوا ہے۔ بالکل، یہ جو بڑی شکایات آتی ہیں، بڑے مسائل آتے ہیں یہ اس مسئلے کے، واللہ بہنیں بیٹیاں اتنی پریشان ہیں اس مسئلے میں، کچھ بھائی اتنے پریشان ہیں واللہ
کہ بتا نہیں سکتے کیسے کیسے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس. اور پھر ان کے پہلی تو بات ہے رشتے نہیں ہونے دیتے. شیطان جو ہے وہ رشتہ ہی نہیں ہونے دیتا. رشتہ دیکھنے کوئی آتا ہے تو ان کی صورت بگاڑ کے دکھا دیتا ہے ان کو. شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے، قرآن و حدیث سے واضح معلوم ہوتا ہے. تو شیطان جو ہے پہلی بات تو رشتہ ہی نہیں ہونے دیتا. اگر وہ ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر ان کی شادی میں مشکلات، رکاوٹ، حتیٰ کہ بسا اوقات طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو روکنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، ہم نے کسی چیز کا بھی علاج کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ لگتی کیوں بیماری، اس سے پرہیز کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیسے کیا جائے. لگتی کیوں ہیں؟ خوشبو لگانے کی وجہ سے، خواتین کی خوشبو لگا کر، ایسا لباس پہن کر، جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی ایسے ہوں گی جیسے لباس پہنا ہی نہیں ہے. بالکل یہ وجوہات ہیں. ہم نے ذکر چھوڑ دیا، ہم نے جو ہے وہ کام چھوڑ دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے. ہم نے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ بال کھلے چھوڑ کر جو ہے باہر نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ زیادہ مسائل ہیں. پردہ نہیں کرتی. پھر اسی طرح جو ہے وہ خوشبو کا لگانا. پھر اسی طرح بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شیطان انسان پر غالب ہوتا ہے اور اس طرح ہراساں کرتا ہے، اس طرح کوششیں کرتا ہے. جیسے دعائیں نہیں پڑھتے، واش روم جانے کی دعا ہے، کپڑے تبدیل کرنے کی ہے، اسی طرح گھر داخل ہونے کی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ شیطان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. اگر یہ ہم نہیں پڑھتے تو شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے. تو علاج کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ شیطان کو کمزور کیسے کرنا ہے. جی شیطان اگر طاقتور ہے تو اس کو کمزور کیسے کیا جائے؟ اس کو کمزور کرنے کا بالکل آسان حل ہے ذکر. ذکر کرنے سے شیطان کمزور ہوتا ہے. ذکر کرنے سے روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے. ہم نے ڈر کے، خوف زدہ ہو کے ہم نے جو ہے وہ شیطانوں کو حاوی کیا ہوا ہے. ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑیں. جنوں کی کیا اوقات ہے ہم پر حاوی ہو جائیں؟ ہم نے کیوں اپنے اوپر حاوی کیا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے ان کے کنٹرول میں دیا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی نہیں مانا. جب حکم نہیں مانا تو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. جب ہم اس راستے پر نہیں چلے تو ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ذکر زیادہ کرو، شیطان کی قوت کمزور ہو جائے گی. پھر اسی طرح دوسرا، جسم کے اگر اندر مس ہوا ہے، داخل ہے، تو اس کو کیسے نکالنا ہے؟ حفاظتی پڑھائی کرنی ہے. سب سے پہلے 2 عمل میں بتا رہا ہوں، 2 طرح کے عمل شروع کرنے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل طور پر یہ مسئلہ ختم ہو جائے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ ایک عمل ہے. یہ صبح، شام اور سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے چیزیں. اچھا، یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی حفاظت رہے گی. آپ دوبارہ اگر آپ کی باڈی میں نہیں ہے تو دوبارہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، اس کے حملے سے محفوظ رہیں گے. ہاں، اگر باڈی میں مس ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، اب اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے؟ اب اس کو جو ہے وہ ہم شیطان کو کمزور کریں گے ذکر کے ذریعے، پڑھائی کے ذریعے. سب سے بہترین عمل شیطان کی جان نکال دینے والا ایک ایسا کلمہ ہے جو شیطان جنوں کی جان نکال دیتا ہے. وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ 100 بار صبح پڑھنا ہے، 100 بار شام پڑھنا ہے. پھر اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 بار صبح، 300 بار شام. کیونکہ ہم یہ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم بار بار جب کہتے رہیں گے اللہ شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ پناہ میں لیں گے بندے کو. بالکل. ایک بار بھی پڑی ہوئی آپ کی جو ہے وہ کام آ سکتی ہے. پھر جن کا ابا بھی آ جائے تو اللہ کی توفیق سے آپ کے قریب نہیں آ سکتا. بالکل. آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو ہراساں نہیں کر سکتا. اللہ پر توکل کر کے
یہ پڑھ کے دیکھیں. اور ایک چیز یہ اعوذ باللہ بھی صبح شام پڑھنی 300 مرتبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں. یہ شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. یہ دو عمل بتائیں, ایک حفاظتی پڑھائی صبح شام سونے سے پہلے, اور یہ پڑھائی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ 100 مرتبہ صبح شام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 مرتبہ صبح شام. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام. لیکن یہ دونوں عمل کرنے ہیں نا ایک ساتھ, دونوں عمل کریں اس مسئلے میں, کیونکہ شیطان جس چال سے آیا ہے ہمیں اس کے مطابق اس پر عمل کرنا پڑے گا, اس کے مطابق علاج کرنا پڑے گا, اس کے مطابق تدبیر تیار کرنی پڑے گی. تو اس طرح اگر شیطان اس طرح کوئی چال چلتا ہے تو اس کے مطابق ہمیں تیار کرنا پڑے گا خود کو. تو یہ عمل کرنے سے اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے طاقت بھی کم ہو جاتی ہے شیطان کی, اور دوبارہ باہر سے کوئی حملہ بھی نہیں کر سکتا. تو انسان مکمل طور پر مضبوط بھی ہو جاتا ہے اور محفوظ بھی ہو جاتا ہے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم